ایک بزرگ ایک اجتماع میں بسم اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے. اس اجتماع میں ایک یہودی لڑکی بھی موجود تھی جو بسم اللہ کے فضائل سن رہی تھی. جب اس نے بسم اللہ کے فضائل سنے تو بے حد متاثر ہوئی. اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسی وقت سے اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا. اب وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتی رہتی. اب اس کی اس عادت سے اس کے کافر والدین بہت ناراض رہنے لگے اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے. یہاں تک کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس پر کوئی الزام عائد کر کے اسے قتل کروا دیں. اس کا کافر باپ بادشاہ وقت کا وزیر تھا. اس کے پاس بادشاہ کی ایک مہر والی انگوٹھی موجود تھی. اس نے یہ کام کیا کہ وہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی امانتاً کہ یہ تم اپنے پاس رکھ لو. بیٹی نے اپنے باپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے جیب میں ڈال لی. پھر جب وہ رات کو سوئی تو اس کے کافر باپ نے چپکے سے وہ انگوٹھی نکال لی اور نکال کر اس نے وہ دریا میں ڈال دی. ایک مچھلی نے اس انگوٹھی کو نگل لیا. پھر صبح کے وقت ایک ماہی گیر نے جال ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ماہی گیر کے جال میں وہ مچھلی پھنس گئی. مچھلی پھنسی تو اس نے لا کر وزیر کو تحفہ کر دی، تحفتاً پیش کر دی. وزیر نے اپنی بیٹی کو وہ مچھلی پکانے کو دی. اس لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا. تو وہی انگوٹھی، بادشاہ کی مہر والی انگوٹھی، اس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئی. اس نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی جیب میں واپس رکھ لی. اب وہ اور پکا کر مچھلی اپنے باپ کو پیش کر دی. مچھلی وغیرہ سے جب وہ کھا پی کر فارغ ہوئے، مطلب مچھلی کو کھایا پیا کھانے سے فارغ ہوئے، تو جب بادشاہ کا دربار لگا تو وزیر نے اپنی بیٹی سے وہ انگوٹھی طلب کی کہ میں نے جو تمہیں انگوٹھی بادشاہ کی مہر والی دی تھی رکھنے کے لیے، وہ انگوٹھی دو. بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور جیب سے نکال کر وہ انگوٹھی اپنے باپ کو دے دی. اور اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت و برکت سے اس لڑکی کے جو قتل کا منصوبہ اس کے باپ نے بنایا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی کہ جس نے اسے بسم اللہ کی فضیلت کی وجہ سے جو ہے بچا لیا. دیکھیں بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے. وہ لڑکی بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، ہر جائز کام میں بسم اللہ کا ورد کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیسی مدد فرمائی اور یہ تمام سلسلہ ایسا کیا کہ اس کی جان محفوظ رہے. تو بسم اللہ کے کئی فضائل ہیں. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہی تھا تاکہ ہم مسلمان جب بھی کوئی کام جائز کام کریں تو اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے. ایک واقعہ ہے جو کتاب میں لکھا ہے مواہب الدنیا، اس کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور کافر کے شیطان میں جو ہے ملاقات ہوئی. ایک کافر کا شیطان تھا، ایک مسلمان کا شیطان تھا، دونوں میں ملاقات ہوئی. اب جو مسلمان کا شیطان تھا وہ دبلا پتلا گندے بال ننگا تھا، اس کی ایک دم خستہ حالت تھی. کافر کی شیطان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے پوچھا، ارے بھائی تمہیں کیا ہوا، تمہاری ایسی حالت کیوں کرے؟
تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں کہ وہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا ہے. جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں. وہ پانی یا کوئی اور شے پیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، میں پیاسا رہ جاتا ہوں. وہ تیل لگاتا ہے بالوں پر، بسم اللہ پڑھتا ہے، میں گندے بال رہ جاتا ہوں. جب وہ کپڑے زیب وطن کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، میں ننگا رہ جاتا ہوں. تو میری حالت اس وجہ سے ایسی ہے. تو کافر کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی بھی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو میں موٹا تازہ اور اچھے حالت میں ہوں. تو اس واقعے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بسم اللہ جس کام میں پڑھی جائے شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور شیطان سے وہ کام محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان ہمارے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہے اور اس سے برکت بھی اڑ جاتی ہے. ایسے واقعات الحمدللہ بسم اللہ کے حوالے سے ہمیں بہت ملتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھا کریں. نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک شخص پر ہوا جو ایک بہت بڑے خوفناک سانپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس سانپ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا نبی اللہ، آپ اس شخص کو کہہ دیجئے کہ یہ مجھے نہ پکڑے، کیونکہ مجھ میں بہت زبردست قاتل زہر ہے، یعنی میں سے ڈسوں گا تو یہ مر جائے گا. تو عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو منع فرمایا، سمجھایا کہ اس سانپ میں جو ہے بہت قاتلانہ زہر ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. مگر وہ شخص نہ مانا اور شکار کرنے میں مصروف رہا کہ میں اسے پکڑ لوں. عیسیٰ علیہ السلام کا پھر دوبارہ جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا ہے؟ جب یہ آپ نے کہا تو پھر سانپ کی طرف نظر ڈالی تو مارے شرم کے اس نے اپنا سر اپنے دم کے نیچے چھپا لیا اور عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، یہ شخص مجھ پر اپنی طاقت کی وجہ سے غالب نہیں آیا، بلکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے مجھ پر غالب آیا ہے. کیوں جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو وہ زہر میرا باطل ہو گیا اور میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکا. تو دیکھیے بسم اللہ کی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا. تو بسم اللہ کی فضیلت ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے 10,000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے. بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں، جتنے بیان کی جائے کم ہیں. تو لہٰذا جب بھی جائز حلال نیک کام کریں تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب حاصل ہوں گی، دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گی. دیکھیں نا، ایک مرتبہ بسم اللہ سچے دل سے آپ پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے تو نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، 10,000 برائیاں مٹائی بھی جا رہی ہیں اور 10,000 درجات بھی بلند کی جا رہے ہیں. یہ بسم اللہ کی فضیلت تو ہے اور کیا ہے. تو لہٰذا بسم اللہ کو اپنا معمول بنائیے، اپنے بچوں کو عادت بنائیے. ہاں البتہ جب ناجائز حرام اور گناہ کام کیا جائے اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ ناجائز و حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہے. تو لہذا پتنگ اڑاتے وقت، کبوتر بازی کرتے وقت، تاش کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، ایسے گناہ کے حرام کام کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ لیڈو کھیل رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے پھینک رہے ہیں دانے تاکہ اچھے نمبر آ جائیں.
تو لہٰذا ناجائز و حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے بچیں، اور ہر جائز اور حلال کام میں بسم اللہ پڑھیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ضرور و ضرور حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کے دوران ہونے والی غلطیوں کو، سبقت نسانیوں کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.